وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ حضرت ذی وقار دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، جمعۃ المبارکہ بابرکت دن اور ماہ صفر المظفر شریف جو ہے اس کے بابرکت ایام ہیں۔ اس ماہ مقدس میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، لیکن کچھ کمزور ایمان والے لوگ سفر کے مہینے کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، اس کو وہ منحوس قرار دیتے ہیں۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کمزور ایمان والے کہ جو ماہ مقدس ماہ صفر المظفر شریف کی پہلی 13 تاریخوں کو 13 تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان ایام کو اپنے لیے سخت سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں سفر کرنا، اس مہینے میں کاروبار کرنا، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنا، کوئی اچھے کام کا آغاز کرنا، اس کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ ان ایام کے اندر، ماہ صفر کے اندر جو ہے کچھ لوگ شادی بیاہ کرنے کو، خوشی منانے کو اور اپنے خوشی کے ایام گزارنے کو جو ہے وہ شاید برا سمجھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، پاکستان کی سرزمین کا معاشرہ جو ہے، یہ ہماری سوسائٹی جو ہے، یہ حقیقت میں ہندوستان کے پڑوسی ہونے کے ناطے سے ہم لوگ ہندوؤں کی وہ رسومات جو ہیں جو ان کے اندر پڑ چکی تھی، اور جو ہندوؤں نے ایک غلط قسم کے توہمات اور رسم و رواج جو ڈال دیے تھے معاشرے کے اندر، مسلمان بھی چونکہ ان کے پڑوسی رہے تو مسلمانوں کے اندر بھی وہ رسم و رواج، وہ توہمات، وہ وہم اور وہ شک و شبہ اسلام کے بارے میں بھی شاید وہی چیزیں کچھ نہ کچھ رہ گئیں۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ کسی ایسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے، کسی ایسی چیز پر یقین نہیں رکھتے، کسی ایسی چیز پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو ہے بدقسمتی کے ساتھ یہ چیز بہت پھیلا دی گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رستے میں سے ہمیں بلی نے کاٹ دیا، کالے رنگ کی بلی نے کاٹ دیا، تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارا رستہ اس نے کاٹ دیا ہے، اب ہم جس کام پہ جا رہے ہیں یہ کام ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس طرح گھروں میں عورتوں نے ایسی ایسی کچھ باتیں بنا لی، معاشرے کے اندر ایسے ایسے وہم ہمارے ذہنوں کے اندر پال دیے گئے اور ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے کہ جس وہم میں پڑھ کر ہم نے اللہ کی ذات پر توکل کرنا چھوڑ دیا۔ رب کی ذات پر ہمارا یقین پختہ ہونے کی بجائے کمزور ہو گیا۔ ہم نے اپنے رب پر کامل ایمان لانے کی بجائے اپنے رب کی ذات پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی قرآن کے اندر یہ شان بیان فرمائی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے رب کی ذات پر ایمان لاتے ہوئے
اس پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کر لیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے رحمت کے فرشتے اتارتا ہے، جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، جن کے یقین کے اندر کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اے مسلمان تو اللہ کی ذات پر توکل کر، تیرا رب ہی تیرے لیے کارساز کافی ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کریں، رب کی ذات پر بھروسہ کریں۔ فرمایا کہ اہل ایمان جو ہے ان کو چاہیے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ وہ اس اللہ کی ذات پر توکل کرے جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریفیں کریں، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ وَكَفَى بِهِ، اگر ہم ایمان والے اللہ کی ذات پر توکل کریں گے، جس کو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو موت نہیں ہے، اور ہم اپنے رب کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کریں گے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے ایسے وہم پال لیے، ہم نے رب کی ذات پر کامل یقین کرنے کے بجائے دوسروں پر یقین رکھنے شروع کر دیے، اور ہمارا جو ہے توکل اپنے رب کی ذات پر کمزور ہو گیا، تو فرمایا یہ تمہارے ایمان کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور لوگوں بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے وہ تمہارے ہر عمل سے۔ سورۃ الطلاق کے اندر 28ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ سے ڈر گئے، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، رب کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کی راہیں نکل جاتی ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا خیال تک نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن آج ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو، اپنے احکامات کو مکمل جو ہے کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ جو رب نے ہمیں رزق دینا ہے، جو رب نے ہمیں عمر ہماری لکھی ہے، جو اللہ نے ہمیں تندرستی دینی ہے، صحت دینی ہے، جو بھی ہماری تقدیر کے معاملات ہیں، وہ تو اللہ نے اس وقت ہی لکھ دیے تھے جب ابھی ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اچھا برا ہونا، تیرا جو ہے تیری زندگی کے فیصلے تو اس وقت کر دیے گئے تھے انسان، تیرے رزق کے فیصلے، تجھے دنیا میں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنی زندگی تجھے گزارنی ہے، کتنے سانس لینے ہیں، کب تو نے دنیا میں آنا ہے، کب تو نے دنیا سے جانا ہے، یہ سارے فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کب سے کر دیے ہیں، جب سے تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اس لیے انسان تو رب کی ذات پر توکل کر، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر، اللہ کی ذات پر یقین کر۔ جب تو اللہ کی ذات پر یقین کرے گا تیرا رب تجھ پر مہربانیاں فرمائے گا۔ نبی کریم رحمت علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں
تم اللہ کی ذات پر ایسے توکل کیا کرو، ایسے بھروسہ کیا کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ فرمایا تم کم از کم جانوروں کی طرح، پرندوں کی طرح تو رب کی ذات پر بھروسہ کرو کہ پرندے جو ہیں وہ کوئی ذخیرہ نہیں کرتے، وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور سارا دن فضاؤں میں اڑتے ہیں، کبھی اس درخت پہ بیٹھتے ہیں، کبھی اس زمین پہ جاتے ہیں، دور دراز تک وہ سفر کرتے ہیں اور اپنا پیٹ بھی بھر لیتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے آتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کا یہ توکل اللہ ہے، اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے ان پرندوں کا کہ وہ پرندے اپنے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتے صبح سے لے کر شام تک۔ گویا اے انسان تیرا بھی بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر ایسے ہونا چاہیے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا۔ اس دیہاتی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس سواری ہے، میرا اونٹ ہے، میں اس اونٹ کو پہلے کسی چیز سے باندھوں یا اس کو چھوڑ دوں اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کروں؟ فرمایا پہلے اس کو رسی سے باندھو، باندھ کے پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دیا اور پھر کہو کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں۔ نہیں، ہمیں چاہیے دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں ہم ان اسباب پر اتنا کامل یقین نہ رکھیں۔ دنیا کے اندر طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں بیماریوں کے لیے، ہمارا یہ یقین ہوتا ہے ان دوائیوں کے اندر علاج نہیں ہے، ان ڈاکٹروں کے پاس شفا نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے شفا ہے۔ اور یہ جو ہے دعا کرنا سنت ہے، دعا کرنا سنت ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے اپنی سواری کو باندھو، پھر رب کی ذات پر یقین کر کے اللہ کے سپرد کر دو، اللہ تعالیٰ کی یہ پھر امان میں آ جائے گا۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی تعداد تقریباً 70,000 ہوگی، اور فرمایا وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ من ہم القوم یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب وہ قوم کون ہوگی؟ وہ ایسے لوگ کون سے ہوں گے؟ ان کے اندر کیا خوبی ہوگی جس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا؟ فرمایا وہ لوگ بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے، اللہ کی ذات پر ان کا کامل یقین ہوگا، اور کوئی کسی وہم کے اندر نہیں پڑتے ہوں گے، کسی جو ہے دنیاوی وہم کے اندر اور دنیاوی جو ہے وہ توہمات کے اندر نہیں پڑتے ہوں گے۔ فرمایا وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے ہوں گے، ان کا اللہ کی ذات پر کامل توکل ہوگا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا عکاشہ ان کا نام تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 70,000 لوگوں میں میرا نام بھی شامل کر دے۔ وہ صحابی گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے حضور کی مجلس کے اندر، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، حضرت عکاشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اے اللہ کے حبیب ان 70,000 لوگوں میں میرا نام بھی شامل کر دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے بھی ان میں شامل فرما دیا۔ حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پتہ یہ چلا اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ اللہ کا حبیب جس کو چاہتا ہے جنت عطا فرماتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے، آپ اپنے غلاموں کو جنت کے ٹکٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا جا میں نے تجھے ان میں شامل فرما دیا۔ اب جو ہے ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ فرمایا سبقت عکاشہ، اے میرے صحابی تجھ سے عکاشہ سبقت لے گیا ہے،
उकाशा ने पहल कर ली है, इसलिए मैंने उकाशा को उन 70,000 लोगों में शामिल कर दिया है, वो तुझसे सबकत ले गया है। तो हज़रत जी वक़ार ये वो लोग होंगे तवक्कुल करने वाले, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वाले, दुनिया के किसी वहम और तवहम में नहीं पड़ने वाले। दुनिया के आज जो है हमारे माशरे के अंदर अजीब कैफियत है, औरतों ने जो है वो हमें ऐसे डरा रखा है कि देखिए जी हमने सफ़र के महीने में कोई शादी ब्याह नहीं करना। हज़रत मौला अली और हज़रत फातिमा के निकाह इस सफ़र के महीने में हुआ था। वो अल्लाह की ज़ात पर उनका कामिल यकीन था, अल्लाह की ज़ात पर ज़्यादा उनका भरोसा था। आज जो है इस महीने के अंदर हम कारोबार का आगाज़ नहीं करते, सफ़र का आगाज़ नहीं करते, सफ़र नहीं करते, और कई ऐसे मामला जो है इस महीने को, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो इस महीने सफ़र के आखिरी बुध के अंदर, जो आखिरी बुध आता है ना, उस बुध को तो बड़ी जो है लोग अपने कारोबार बंद करके नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर और मुख्तलिफ जो है सैर सपाटे को निकल जाते हैं, और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ तरह की गोया ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। पूछा गया क्यों, किस वजह से ये काम करते हो, तो बताते हैं कि इस महीने में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बीमार हुए थे और सफ़र के आखिरी बुध को आपको अल्लाह ने तंदुरुस्ती दे दी थी, आप ठीक हो गए थे, आपने गुस्ल फरमाया था, गुस्ल फरमा के आपने अच्छा लिबास पहना था, इसलिए हम हुजूर की सुन्नत अदा करते हैं। ये जो है एक किताबों के अंदर ऐसी बात भी डाल दी गई है, हालांकि ये सब गलत है। अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी कोई बात मंसूब नहीं है। तो हमें हमारे माशरे के अंदर से ये सारे तवहमात, ये सारी ऐसी चीज़ें, वहम और गलत चीज़ें जिसका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है, इनको ख़त्म करना है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ये फाल निकालना, ये अपने हाथ की लकीरें दिखाना, लोगों को जाके अपने हाथ पर आना और सितारा परस्ती करना, अपने सितारे अपने नाम के साथ सितारे जोड़ना, ये सारे के सारे शिरक के मामलात हैं, ये सारे शिरक के काम हैं। इनमें से किसी चीज़ पर हमें ईमान नहीं रखना चाहिए, हमें अकीदा नहीं रखना चाहिए कि ये सितारा परस्ती जो है, ये सूरज परस्ती, ये चाँद परस्ती, और ये चाँद का गिरन लग जाना, सूरज का गिरन लग जाना, इसको लोग जो है माशरे के अंदर गलत समझते हैं, और इससे गलत जो है वो बड़ी बड़ी बातें निकालते हैं कि इससे बच्चा, माँ के पेट में बच्चा हो तो उसको जो है इस तरह कुछ हो जाता है, उस वक़्त उसको कुछ चीज़ काटनी नहीं चाहिए, उस वक्त कैंची नहीं चलानी चाहिए, वो छुरी नहीं लगानी चाहिए। ये सारी बातें हमारे वहम हैं, इस्लाम के अंदर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।